ہسٹری ورلڈ میں خوش آمدید۔ فرائض کے مطابق مرنے کے بعد انسان دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ دوبارہ زندگی حاصل کرنے کے لیے ان کا عقیدہ تھا کہ اگر میت درست حالت میں ہوگی تب ہی انسان کو دوسری زندگی ملے گی۔ دوستو، دوسری زندگی کے لیے میت کو حنوط کیا جاتا تھا۔ حنوط کیسے کرتے تھے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بادشاہ کی وفات کی خبر سب سے پہلے ہنرمندوں کو دی جاتی۔ یہ خبر ملتے ہی کاریگروں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ خوشی اس بات کی نہیں ہوتی تھی کہ ایک فرعون کے مرنے کے بعد دوسرے فرعون کے آنے سے لوگوں پر ظلم کی شدت کم ہو جائے گی، بلکہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ جو مقبرے وہ تیار کر رہے ہیں وہ ان کی آخری آرائش گاہ کا کام مکمل کریں گے۔ جب کاریگروں کی ایک جماعت مقبرے کی تیاری کر رہی ہوتی تھی تب شاہی میت کو ان ماہرین کے حوالے کر دیا جاتا جو میت کو حنوط کرتے تھے۔ میت کو حنوط کرنے میں 72 دن لگتے تھے۔ سب سے پہلے میت کو زمانہ قدیم میں بنائے جانے والے آپریشن تھیٹر میں لے جاتے، جہاں میت کو پام کی خوشبو سے معطر شراب سے دھویا جاتا۔ پھر دریائے نیل کے پانی سے غسل دے کر پیٹ کے بائیں طرف ناف کے قریب چمڑے کو کاٹ کر دل کے علاوہ دوسرے تمام اعضاء نکال لیے جاتے تھے۔ پھر کٹے ہوئے چمڑے کو ٹانکے لگا دیے جاتے۔ اعضاء کو نکالنا اس لیے ضروری تھا کہ جسم کے یہی اعضاء سب سے پہلے خراب ہو کر بدبو پیدا کرتے ہیں۔ جسم سے نکالے جانے والے اعضاء جگر، گردے، پھیپھڑے اور آنتوں کو الگ کر کے صاف کرتے تھے۔ پھر میت کو اندر سے خوب صاف کیا جاتا۔ دل کو اس لیے نہیں نکالا جاتا تھا کہ یہ جسم کا مرکزی اور سب سے اہم عضو تھا۔ انسان کو اسی کی دوسرے جہاں میں ضرورت پڑتی ہوگی۔ پھر لوہے کی ایک ہک ناک کے ذریعے اندر ڈال کر دماغ کی ہڈی کو توڑ کر مغز ناک کے ذریعے سے نکال لیا جاتا۔ جسم سے نکالے گئے اعضاء کو الگ الگ صاف کر کے انہیں بھی تیل اور روغنیات سے معطر کر کے خشک کرنے کے بعد ریشم کے کپڑوں میں بند کر کے دوبارہ جسم کے اندر رکھ دیتے تھے۔ پھر سوتی کپڑا اور درختوں کے پتے بھر دیے جاتے تاکہ جسمانی ساخت بدل نہ جائے۔ اس کے بعد جسم پر خام شورا ڈال کر ڈھانپ دیا جاتا تاکہ جسم کی چربی اور دوسری رطوبت نکل جائے۔ 40 دن کے بعد جسم کو دریائے نیل کے پانی سے دھو کر جسم پر تیل اور دوسری روغنیات لگا کر خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا۔ پھر مرلہ وار تہہ بہ تہہ پٹیاں باندھی جاتیں۔ پٹیاں باندھنے کا آغاز سر سے کیا جاتا۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو الگ الگ پٹیاں باندھی جاتی تھیں۔ بازوؤں اور ٹانگوں کو بھی الگ الگ باندھ کر پھر پورے جسم پر ایک چادر ڈال دی جاتی۔ پٹیوں کی ہر تہہ کے بعد گوند لگائی جاتی تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست رہیں۔ اس دوران مذہبی رہنما مقدس کلمات پڑھتے رہتے تھے جس کا مقصد بدروح مخلوق کو دور رکھنا ہوتا تھا۔ آخر میں تابوت کے اوپر مرنے والے کا نام اور دیوتا ازریس کی تصویریں بنائی جاتی تاکہ یہ دیوتا میت کی حفاظت کریں۔ جب میت حنوط ہو جاتی تو اسے ورثہ کے حوالے کر دیا جاتا۔ خاندان کے لوگ جمع ہو کر ماتمی رسم ادا کرتے تھے۔ اس رسم کے دوران میت کو سیدھا کھڑا رکھا جاتا۔ جب میت حنوط کے مراحل سے گزر جاتی تب سنگ تراش قبر کے سائز کے ایک بڑے پتھر کو بیچ میں سے کاٹ کر قبر تیار کرتے تھے۔ بڑھئی لکڑی کے تابوت تیار کرتے تھے۔ سونا چہرے پر رکھنے کے لیے سونے کے ماسک تیار کیے جاتے۔ پھر میت کو شاہی آداب اور رسومات کے تحت جلوس کی شکل میں شاہی محل سے مندر کی عبادت گاہ میں لے جاتے۔ اس دوران مصری عوام سڑکوں یا دریائے نیل کے دونوں کناروں جہاں سے شاہی میت گزرتی کھڑے ہو کر الوداع کہتے تھے۔ آخر میں مذہبی پیشوا میت کو کاریگروں کے حوالے کر دیتے تھے جو میت کو احرام یا مقبرے کے اندر بنائے گئے خفیہ مقام پر پہنچا کر آہستہ آہستہ دروازے بند کر دیتے۔ مصری موت کے بعد زندگی پر یقین رکھتے تھے، اس لیے لاش کو حنوط کر کے ہیرے جواہرات اور زندگی کی تمام آسائشیں میت کے ساتھ ہی دفنا دیتے تھے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔